اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما ابنتي فاطمة هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي نور عيني وثمرة فؤادي وهي روحي التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية صلوات پڑھیے سارے سامعین محترم، حاضرین مجلس، سید الانبیاء کی ایک حدیث جسے محدثین عامہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا حبی و حب اہل بیتی اساس الاسلام۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابن جندب کو جو وصیتیں فرمائی تھیں، حضرت کے ان وصایا میں ایک جملہ وصیت کا یہ تھا، یابن جندب لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ اے جندب کے بیٹے، دنیا میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے۔ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، کہ اس امت میں سے کسی بھی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی فرد اس امت کا
آل محمد کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کیفا یسویٰ بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ فرمایا وہ انسان آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو ان کا ممنون احسان رہا ہو، جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پہ پروان چڑھتا رہا ہو، وہ آل محمد کے ساتھ برابری کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ اس لیے کوئی فرد آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا۔ آل محمد ہیں جو دین کی اساس ہے، آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، وعماد الیقین، اور آل محمد ہیں جو یقین کا ستون ہے۔ میرے محترم سامعین، پس ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی چھوٹی سی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی تو کسی مسلمان کے اسلام کی عمارت محبت اہل بیت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ دین اسلام کی بنیاد اور اساس پیغمبر اور آل پیغمبر کی محبت ہے، اور آل پیغمبر میں سے ایک شخصیت وہ سیدہ نساء عالمین سرکار دو عالم نے جناب سلمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت بعد از مرگ 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے۔ حب فاطمہ ینفع فی 100 من المواطن ایسر تلک المواطن الموت۔ فرمایا 100 مقامات پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت انسان کو فائدہ پہنچائے گی، اور ان مقامات میں سے آسان ترین مقام جہاں فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی وہ موت کا مرحلہ ہے۔ آسان ترین ان میں موت ہے، پھر قبر کی منزل ہے، پھر محشر کا مقام ہے، پھر حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، پھر پل صراط سے گزرنے کی نوبت ہے۔ ان سب مقامات پر سرکار فرماتے ہیں میری زہرا کی محبت کا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے اور جس کے دل میں بنت پیغمبر کی محبت جاگزیں ہے۔ میرے محترم سامعین، سید الانبیاء کی ایک حدیث سورہ مبارکہ کوثر کے بعد میں نے پڑھی ہے۔ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں ابنتی فاطمہ یا سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ کائنات عالم کی عورتوں کی سردار۔ سرکار دو عالم سے سوال کیا گیا، اور بعض روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مریم بھی تو عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ بھی دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، یا رسول اللہ اس میں فرق کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا مریم کانت سیدۃ النساء عالمہا، مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین،
فاطمہ زہرا تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اولین کی سردار بھی زہرا ہے، آخرین کی سردار بھی زہرا۔ فاطمہ خود مریم کی بھی سردار۔ اور اقبال نے بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں جو عرض عقیدت کی تھی، اور کیا خوب جملے فرمائے تھے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم کے صاحب عزت ہونے کی ایک جہت ہے کہ وہ عیسیٰ نبی کی ماں ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 3 جہتوں سے صاحب عزت ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر، بانوے تاجدار اہل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق۔ فاطمہ زہرا کی عزت کے تو کئی پہلو ہیں۔ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، تاجدار اہل عطا، مشکل کشا شیر خدا، امیر المومنین کی زوجہ ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کیا خوبصورت جملے کہے، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ دنیا کی ماؤں کے لیے اگر کوئی اسوہ کامل ہستی اور ذات ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ مادراں را اسوہ کامل بطول، ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ وہ صبر و رضا کی پروردہ فاطمہ کہ جس کی سیرت یہ تھی، چکی بھی چلا رہی ہوتی تھی اور زبان پہ تلاوت قرآن بھی جاری ہوتی تھی۔ اور آخر میں چلتے چلتے اقبال نے یہ جملے کہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گرد جمی، سجدہ برخاک ہو پاشے تھی۔ اقبال کہتا ہے کہ دین اسلام کا حکم جو زنجیر بن کے میرے پاؤں میں پڑا ہے، اگر دین حق کی یہ زنجیر میرے پاؤں میں نہ بندھی ہوتی اور سید الانبیاء کے فرمان کا پاس نہ ہوتا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر یہ آئین حق کی زنجیر اور سید الانبیاء کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، میں تربت زہرا کے طواف کرتا، سجدہ برخاک او پاشے جمی، اور تربت زہرا پہ میں اپنے سجدے نثار کرتا اور نچھاور کرتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ سیدۃ النساء۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اور میرے محترم سامعین، یہ حدیث محدثین نے ذکر کی ہے کہ ازواج پیغمبر میں سے ایک زوجہ پیغمبر کے گھر تمام ازواج پیغمبر جمع تھیں، اور ہر زوجہ پیغمبر اپنے فخر و مباحات کو بیان کر رہی تھی۔ اتنے میں چلتے ہوئے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، اور جب بنت پیغمبر آئی ہیں ازواج پیغمبر کی محفل میں تو جناب ام سلمہ نے پکار کے کہا تھا، اے ازواج پیغمبر، تم کہاں فاطمہ کے شرف کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ یہ فاطمہ زہرا تو وہ ہے جو مرکز سیادت ہے،
اس کے بابا ہیں تو سید الانبیاء والمرسلین، اس کے شوہر ہیں تو سید الاوصیاء اور سید الاولیاء، اور اللہ نے ان کو بیٹے عطا کیے ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود فاطمہ زہرا ہے تو سیدۃ نساء العالمین۔ مرکز سعادت جناب سیدہ کی ذات ہے، شوہر ہے تو اولیاء اور اوصیاء کا سردار ہے، بابا ہیں تو انبیاء کے سردار ہیں، بیٹے ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور خود کائنات کی عورتوں کی سردار۔ اور میرے محترم سامعین، یہ جو جملہ متفق علیہ اور شیعہ سنی محدثین نے اس کو ذکر کیا، اور سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ میں وہ جملہ موجود ہے کہ کلما جاءت فاطمہ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ۔ ام المومنین عائشہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پوری زندگی، پوری حیات پیغمبر میں جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کی خدمت میں آیا کرتی تھیں، سید الانبیاء کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے فاطمہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ قام الیہا رسول اللہ، پاک پیغمبر کھڑے ہو کے تعظیم کرتے تھے اور استقبال کرتے تھے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، اس میں یہ جملہ نہیں ہے کہ قام الیہا ابوہا، کہ فاطمہ کا باپ فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ روایت کے لفظ ہیں قام الیہا رسول اللہ، رسول اللہ فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سید الانبیاء کا فاطمہ کا احترام کرنا یہ ایک باپ کا بیٹی کا احترام نہیں تھا، یہ رسالت تھی جو فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ باپ نہیں کھڑے ہوتے تھے، رسول کھڑے ہوتے تھے، فاطمہ کی تعظیم کے لیے رسالت کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اور میرے محترم سامعین توجہ فرمائیے گا، بیٹی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے کیا پاک پیغمبر زہرا کی تعظیم کرتے تھے؟ اگر بیٹی کی حیثیت سے تعظیم ہوتی تو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے عمل پیغمبر سنت قرار پاتا۔ ہر مسلمان باپ کو چاہیے کہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نہ کوئی شیعہ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے، نہ کوئی سنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال ہو گئے، ہم روحانی اور معنوی پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے کو چھوڑو، ہم اصحاب پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر میں ایسے اصحاب تھے کہ جن کی بیٹیاں بعض جہاد سے قابل عزت و احترام ہو گئی تھیں، لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی روایت میں کہ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی ام المومنین جناب عائشہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو، حضرت عمر اپنی بیٹی ام المومنین جناب حفصہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوں۔ کوئی صحابی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ میں کہتا ہوں اصحاب پیغمبر کی بات بھی چھوڑتے ہیں، ہم آل پیغمبر کی بات کرتے ہیں، ہم اہل بیت رسول کی بات کرتے ہیں، اور آل پیغمبر کے گھرانے میں کیسی کیسی صاحب عزت و عظمت بیویاں گزری ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون کی عظمت کم تو نہیں ہے، اور محمد والے محمد کے گھرانے میں جناب حکیمہ خاتون کئی اماموں سے رشتہ ہے جس بی بی کا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ ہمیں نہیں ملتا کسی روایت میں، اور جناب حکیمہ وہ مورد اعتماد اور وہ باعزت و عظمت مستور تھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے حجت خدا کی ولادت کا راز جس بی بی کو بتایا تھا، لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی روایت میں کہ امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے۔ جناب فاطمہ معصومہ کی عظمت کم تو نہیں ہے۔ فاطمہ معصومہ کم کے نام سے جو معروف ہیں،
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، کہ جن کی زیارت امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من زار عمتی بکم عارفا بحقها وجبت لہ الجنہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قوم میں آ کے معرفت کے ساتھ میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی روایت میں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فاطمہ معصومہ کی تعظیم کے لیے اٹھتے۔ آئیے ہم امیر المومنین کی بات کرتے ہیں، وہ امیر المومنین کہ جن کی زندگی نقش رسول پر چلتے ہوئے گزری، اور خطبہ قاسیہ میں جناب امیر المومنین کے یہ جملے ہیں، وَلَقَدْ أَتَّبِعُهُ اتِّبَعَ الْفَصِيلِ أَسْرَعُ میں، کہ میں تو پیغمبر کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلا کرتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا۔ وہ امیر المومنین جو تالی تلوے رسول تھے، نہیں ملتا کسی روایت میں کہ امیر المومنین جناب زینب کبریٰ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے۔ وہ زینب جو ثانی زہرا ہے، ہاں یہ روایت اگرچہ موجود ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بہن زینب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، امام حسین بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ تو بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ لیکن جناب امیر المومنین بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں، یہ روایت نہیں ملتی۔ بس میرے محترم سامعین، اس حدیث پر، پیغمبر کی یہ سنت پر کسی کا عمل نہ کرنا، نہ کسی مسلمان نے عمل کیا، نہ کسی صحابی نے عمل کیا، نہ اہل بیت رسول میں سے کسی نے عمل کیا، عمل نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر کا فاطمہ زہرا کی تعظیم کرنا وہ بیٹی کی حیثیت سے نہیں تھا۔ اگر بیٹی کی حیثیت سے تعظیم ہوتی تو بیٹی کی تعظیم سنت بن جاتی، تو پھر وہ جہت کیا ہے جس جہت سے سرکار دو عالم تعظیم کیا کرتے تھے؟ جو میں سمجھا ہوں اور جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ اتنا، اللہ رب العزت نے ایک منصب سرکار دو عالم کو عطا کیا اور ایک منصب جناب زہرا کو عطا فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم کے پاس ایک منصب یہ تھا کہ وہ سید الانبیاء والمرسلین تھے، اور جناب زہرا کے پاس جو ایک منصب تھا وہ سیدہ نساء العالمین تھی۔ پاک پیغمبر کا بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھنا یہ در حقیقت انبیاء کا سردار ہے جو کائنات کی عورتوں کی سردار کی تعظیم کر رہا۔ آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، پاک پیغمبر سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے، قبل یدیہا، بی بی کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا بڑا پیار کرتے تھے فاطمہ زہرا سے، کبھی ہاتھوں کے بوسے، کبھی سر پہ بوسے، کبھی رخسار کے بوسے۔ اور یہ روایت میرے پیش نظر ہے، ہر رات سونے سے پہلے سید الانبیاء ایک عمل انجام دیا کرتے تھے، چلتے ہوئے خانہ زہرا میں آتے، فاطمہ زہرا کے سر کے بوسے لیتے اور فرماتے، فاطمہ بیٹی میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ جناب سیدہ سے ملاقات کر کے پھر پاک پیغمبر اپنے گھر، اپنے حجرہ میں آرام کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور متقابلاً پھر کیا ہوتا تھا، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، سرکار دو عالم جناب سیدہ کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے، اور متقابلاً یہی عمل صدیقہ کبریٰ کا ہوتا تھا جب سید الانبیاء جناب سیدہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے روایت نے یہ جملہ لکھا کہ مستورات عالم میں سے
سب سے زیادہ محبوب پیغمبر کو فاطمہ زہرا تھیں، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا جملہ اس حدیث مبارک کا، اے نور عینی، کیا خوبصورت جملہ۔ جناب رسالت معاف فرماتے ہیں فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی روشنی، وثمرۃ فؤادی، فاطمہ میرا میوہ دل ہے، وروحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلوؤں کے درمیان جاری و ساری، روح ہے جو میرے پہلوؤں کے درمیان چلتی ہے۔ وہی الحوراء الانسیہ، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا میں اگر انسانی شکل میں کوئی حور ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ توجہ فرمائیے گا، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور صدیقہ کبریٰ کی ذات دنیا کی تمام عورتوں کے لیے اسوہ کامل ہے اور نمونہ عمل۔ میرے محترم سامعین، جناب سیدہ کی سیرت میں جو اہم ترین ایک پہلو ہے وہ پردے کی حفاظت کا پہلو، حجاب کی حفاظت کا پہلو۔ پاک پیغمبر نے سیدہ طاہرہ سے سوال کیا تھا، فاطمہ بیٹی جانتی ہو کہ کس وقت عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ ایک عورت کس وقت سب سے زیادہ تقرب اللہ کی منزل پہ فائز ہوتی ہے؟ تو جناب سیدہ نے عرض کی تھی بابا جان، جب عورت گھر میں اپنے حجرے میں ہوتی ہے اس وقت سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتی ہے۔ پاک پیغمبر نے بھری محفل میں یہ سوال کیا تھا، ایو شیء خیر للمرأة، یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی شے کیا ہے، ایک مستور کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا اور کسی نے کوئی جواب۔ سرکار دو عالم نے کسی جواب کو پسند نہ فرمایا، اور یہ سوال چلتے چلتے جب صدیقہ کبریٰ تک پہنچا، بابا کی خدمت میں عرض کرتی بابا جان میں اجازت دیں تو عرض کروں۔ جناب سرکار دو عالم نے فرمایا کہو فاطمہ بیٹی کیا جواب دیتی ہو؟ عرض کی بابا جان خیر للمرأة اللہ ترى رجلا ولا يراها رجل، بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر چیز یہ ہے عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، غیر محرم مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے۔ او میری ماں و بہنوں، او دنیا کی مستورات، ذرا سوچو تم کس چیز کو عورت کے لیے مایہ عزت و شرف سمجھتی ہو؟ کون سی شے ہے جو عورت کے لیے عزت و شرف کا باعث ہے؟ کیا دنیا، کیا بدحجابی، کیا بدن نمائی، کیا اپنی آرائش و زیبائش اور نمائش؟ نہیں، آؤ جو سیدہ نساء عالمین کی کنیزیں ہیں، آؤ فاطمہ زہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک ایک عورت کے لیے سب سے بہتر ہے اپنے حجاب کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو غیر محرم کی نظروں سے بچانا۔ اس سے بڑھ کے عورت کے لیے کوئی شرف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عورت کے لیے، اس سے بڑھ کے عورت کے لیے کوئی بہتر شے تصور نہیں ہو سکتی۔ اور روایات میں ائمہ معصومین نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جس بدحجابی کے سلسلے میں عورتوں کی اطاعت کرتے،
اور جناب امیر کے جملے موجود ہیں۔ اہل عراق کو خطاب کرتے ہوئے جناب امیر نے فرمایا تھا، او عراقیو، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تمہاری عورتیں جب بازاروں میں چلتی ہیں تو ان کے کندھے مردوں کے کندھوں کے ساتھ چھوتے ہیں۔ فرمایا غیرت کرو، اللہ لعنت کرتا ہے اس انسان پر جو غیرت مند نہیں ہوتا۔ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر شے، ابن ام مکتوم پیغمبر گرامی اسلام کے نابینا صحابی تھے، سید الانبیاء کے ساتھ دروازہ زہرا پہ آئے ہیں، اور جب بنت پیغمبر کو پتہ چلا نا کہ ابن ام مکتوم بھی ساتھ ہے، عرض کرتی بابا جان پہلے مجھے حجرے میں چلے جانے دیجئے، پھر آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ اس وقت جناب سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی ابن ام مکتوم تو نابینا ہے۔ بی بی عرض کرتی بابا جان وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں، اگر وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتی ہوں، اور بابا جان اگر وہ دیکھ نہیں سکتا، دوسرا جملہ بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا اگر وہ میرے قریب ہو جائے تو میری خوشبو کو تو سونگھ سکتا ہے۔ جناب سیدہ کا درس دنیا کی عورتوں کے لیے یہ ہے، جناب سیدہ کا درس کنیزان زہرا کے لیے یہ ہے۔ بی بی فرماتی عورت کی خوشبو کو بھی غیر محرم مرد کے مشام تک نہیں جانا چاہیے۔ یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے جو عورت کا شرف ہے اور عورت کی عزت ہے، اور وہ کریم اللہ علماء طلباء تشریف فرما ہے۔ میرے محترم سامعین، تاریک کمرہ ہو، تنہا عورت ہو، مصلی عبادت پر برہنہ سر آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے سر کے بال ننگے ہوں، اس کی نماز باطل ہے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ میرے محترم ذرا توجہ فرمائیے، جو پروردگار اپنی بارگاہ میں بد حجاب عورت کی حاضری کو قبول نہیں کرتا، وہ خدا کیسے راضی ہو جائے عورت برہنہ سر بازاروں میں آ جائے، عورت برہنہ سر مجالس و محافل کی زینت بن جائے۔ او کنیزان زہرا، اپنے حجاب کی حفاظت کرو، یہ شرف ہے ایک مستور کے لیے، اور یہ عزت ہے ایک مستور کے لیے۔ ہوس باز لوگوں کی نظروں سے خود کو پوشیدہ کرو، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نگاہ تو ہے جو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر۔ اور بعض روایات میں جملہ ہے کہ انسانی اعضاء جتنے بدن کے عضو ہیں ہر عضو کا زنا ہے، اور غیر محرم کی طرف نگاہ کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ مردوں کے لیے بھی خداوند عالم نے پردہ قرار دیا، عورتوں کے لیے بھی پردہ قرار دیا، اور پردے کی پہلی منزل یہ ہے صاحبان ایمان مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور صاحبان ایمان عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے بدن کی حفاظت فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیے عظمت زہرا پہ توجہ ہے صاحبان۔ سیدہ طاہرہ کی ذات، کتنی محبت تھی پاک پیغمبر کو صدیقہ کبریٰ سے۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی نا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے صاحبان ایمان خبردار میرے رسول کو ویسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خطاب کرتے۔ چونکہ طریقہ کیا ہوتا تھا عرب کے لوگوں کا، سرکار دو عالم کو یا محمد کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے منع فرمایا کہ جب میں اللہ اپنے حبیب کو اپنے حبیب کے نام سے یاد نہیں کرتا، میں کیسے راضی ہو جاؤں کہ تم لوگ میرے حبیب کو نام سے پکارو۔ خبردار، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو میرے رسول کو ویسے نہ پکارنا۔ اس کے بعد لوگوں نے یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کرنا شروع کیا، یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کرنا شروع کیا۔
اور یہ پیغام اور یہ وحی الہی جب صدیقہ کبریٰ تک پہنچی ہے تو جناب سیدہ نے بارگاہ رسالت میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا، سرکار دو عالم نے رخ انور پھیر لی۔ فاطمہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ سیدہ زہرا کو محسوس ہو گیا کہ میرے بابا کو میرا یہ انداز خطاب پسند نہیں آیا۔ عرض کی بابا جان آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، آپ نے رخ انور کیوں پھیر لیا؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بیٹی تو نے پہلے کی طرح مجھے بابا جان کہہ کے خطاب کیوں نہیں کیا؟ عرض کرتی بابا جان یہ حکم خدا جو آ گیا تھا اور سبھی امت یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کر رہی ہے تو میں نے اس لیے اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی یہ حکم تیرے اور تیری ذریت کے لیے نہیں، یہ حکم تو عرب کے ان بدوؤں کے لیے ہے جو جفاکار ہیں، جو مقام اور احترام رسالت سے ناآشنا۔ یا فاطمہ انت قولی یا ابا، فاطمہ بیٹی یہ حکم تیرے لیے نہیں، فاطمہ بیٹی تو مجھے پہلے کی طرح یا ابتا کہہ کے یا بابا جان کہہ کے خطاب کر، کیوں؟ فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْزَى لِلرَّبِّ، اس لیے کہ جب تو مجھے بابا جان کہہ کے خطاب کرتی ہے تو میرے دل کو زندہ کرتا ہے یہ خطاب کرنا، اور رب کی ذات اس خطاب سے راضی ہوتی ہے، اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے جب تو مجھے یا ابا کہہ کے خطاب کرتی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور میرے محترم سامعین اور دنیا کی مائیں بہنیں اپنے حجاب کی حفاظت کر، تیرا حسن تیری خوبصورتی تیرے حجاب میں۔ سیدہ نساء عالمین پاک پیغمبر نے فرمایا ہی الحوراء الانسیہ، دنیا میں انسانی شکل میں حور ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام کے اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے جس میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علیہ، اگر حلم دنیا میں کسی مرد کی صورت میں ہوتا تو علی کی صورت میں ہوتا۔ حلم اگر دنیا میں کسی مرد کی صورت میں ہوتا تو علی کی صورت میں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ الْفَضْلُ شَخْصًا لَكَانَ حَسَنًا، اگر فضل دنیا میں کسی انسان کی صورت میں ہوتا تو حسن مجتبیٰ کی صورت میں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ الْحَيَاءُ صُورَةً لَكَانَ الْحُسَيْنُ، اور اگر حیا کسی انسانی صورت میں ہوتا تو امام حسین کی صورت میں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ حَيَاةً وَشَخْصًا، دونوں لفظ روایات میں لَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصًا لَكَانَ فاطمہ، اور دنیا میں حسن اگر کسی انسانی صورت میں ہوتا تو فاطمہ زہرا کی صورت۔ وہ بی بی اللہم صلی علی محمد آل محمد، وہ بی اپنے حجاب کی حفاظت فرماتی، وہ بی اپنے پردے کی حفاظت فرماتی۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کل بھی شاید یہ جملہ عرض کیا تھا، جب پیغمبر گرامی اسلام نے حقوق متعین فرمائے، فرائض متعین فرمائے کہ فاطمہ زہرا گھر کا کام کرے گی اور امیر المومنین گھر سے باہر کے کام انجام دیں گے، تو جناب سیدہ کے یہ جملے ہیں ما داخلنی السرور فلا يعلمه الا اللہ۔ یہ بھی فرماتی جتنی مسرت مجھے اس تقسیم سے ہوئی اس مسرت کو صرف میرا خدا جانتا ہے، کہ فاطمہ کتنی راضی ہوئی اس بات سے
کہ پیغمبر نے میری ذمہ داری گھر کے باہر کے کاموں کی نہیں لگائی، گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری۔ اور وہ بی بی جو زہرا ہے، جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک معروف ترین لقب زہرا ہے۔ اور جانتے ہو سیدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا، اذا قامت فی محرابہا بین یدی ربہا، جب فاطمہ مصلی عبادت پر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، ظہر نورہا لملائکۃ السماوات کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جب بی بی مصلی عبادت پر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتی ہے تو سیدہ کے چہرہ انور، جناب سیدہ کے چہرے کا نور اس قدر پھوٹتا ہے کہ جس طرح زمین والے آسمان پہ ستاروں کا نور دیکھتے ہیں، ملائکہ آسمان زمین پہ زہرا کا نور مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ بی بی اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہے، وہ بی بی اپنے حجاب کی حفاظت فرماتی ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اس قدر عزیز تھا پردہ کہ جب آخری وقت آیا ہے نا، بی بی بستر بیماری پہ دراز تھی، جناب اسماء کہتی میں تیمارداری اور عیادت کے لیے جب گئی، بنت پیغمبر نے مجھے دیکھ کے فرمایا، اسماء قد ذاب لحمی، اسماء میرے بدن کا گوشت ختم ہو چکا، ہڈیاں رہ گئی ہیں، بدن کا گوشت ختم ہو چکا۔ اور اسماء میں نہیں چاہتی کہ جس طرح سے جنازے اٹھتے ہیں، جنازوں پہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے میت کے حجم کا اندازہ ہو جاتا ہے، اسماء میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد میری میت کے حجم کا اندازہ کسی، اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اس وقت اسماء کہتی ہیں کہ اے بی بی، جب میں حبشہ میں تھی تو وہاں مستورات کے جنازے کی ایک ایسی صورت بنا دیتے تھے کہ اس تابوت سے، اس چارپائی سے لکڑیاں باندھ کے اوپر چادر اور کپڑا ڈال کے ایک الماری کی صورت بنا دیتے تھے جس میں میت کے بدن کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جناب سیدہ نے خواہش کی کہ میرے سامنے ویسی الماری اور ویسا تابوت بنا کے مجھے دکھا۔ جناب اسماء نے ویسا تابوت بنا کے دکھایا۔ اس وقت سیدہ راضی ہو گئی کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بدن نمایاں نہیں۔ حضرت تصور فرمائیے، جو زہرا اتنی حساس تھی پردے کے معاملے، اس بی بی نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ زہرا کی بیٹیاں زینب و کلثوم برہنہ سر بازاروں میں ہیں۔ فاطمہ زہرا کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی جب زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر کوفہ و شام کے دربار و بازار میں آئی ہوگی۔ جو بی بی نہ چاہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بدن نمایاں ہو، عزادارو ایام فاطمہ ہیں، بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، 75 یا 90 دن زندہ رہی ہے بابا کی رحلت کے بعد۔ یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے،
75 یا 90 دن زندہ رہی ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں البقاؤن خمسہ، دنیا میں سب سے زیادہ جنہوں نے گریہ کیا ہے وہ 5 ہستی، سب سے زیادہ دنیا میں رونے والی 5 ہستیاں ہیں۔ جناب آدم ہیں جو فراق جنت میں اتنا روئے تھے کہ رخسار پہ زخم بن گئے تھے اور آنسو جاری ہونے کی جگہ کے نشان پیدا ہو گئے تھے۔ دوسری ہستی جناب یعقوب تھے جو یوسف کے غم میں اتنا روئے تھے کہ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ امام فرماتے ہیں تیسری شخصیت جناب یوسف کی تھی جو بابا سے جدائی میں اتنے روتے تھے کہ مصر میں جب زندان میں تھے تو زندانی ساتھی تنگ ہو گئے تھے اور یوسف سے کہتے تھے یوسف یا دن کو رو یا رات کو رو، ایک رونے کا وقت مقرر کرو۔ چوتھی ہستی سید سجاد بیمار کربلا کی تھی، عزادارو سید سجاد بھی 35 برس واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے۔ 35 برس جو رویا اس کا شمار بھی سب سے زیادہ رونے والوں میں ہونا چاہیے، لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں جب مولا صادق کا یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک رسول کی بیٹی فاطمہ، سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ عزادارو مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ بی بی تو کل 75 دن زندہ